السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے اس ویڈیو کے آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ خبر میرے سے ریلیٹڈ ہے جی، اور وہ کسی اور سے ریلیٹڈ نہیں، میرے سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو یہ خبر جان کے بڑی خوشی ہوگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا جی، لیکن میں پہلے ذرا دیگر خبریں، ظاہری بات ہے جو قومی لیول کے اوپر، قانونی سیاسی لیول کے اوپر جو خبریں ہو رہی ہیں، ذرا وہ تو جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کریں نا۔ سب سے پہلے تو سپریم کورٹ میں خاص طور پہ آج ایک بڑا کیس لگا ہوا تھا، اس کو بھی ذرا ڈسکس کرنا ہے۔ 8 رکنی جو بینچ تھا اس کو ذرا ڈسکس کرنا ہے، لیکن کچھ پہلے دیگر خبریں۔ عمران خان صاحب کو جناب ایک نوٹس بھیج دیا گیا ہے، یہ نیا نوٹس آیا ہے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے، جو ہے ہاؤس ٹیکس، گھر کے اوپر ٹیکس جو لگتا ہے، اس کا نوٹس بھیجا گیا ہے، اور 2 رکنی ٹیم جو ہے زمان پاک گئی اور وہاں پہ یہ نوٹس جو ہے وہ سرو کیا گیا۔ ای ٹی او ایکسائز عدیل امجد اور انسپیکٹر آمنہ رشید کی جانب سے جو ہے یہ نوٹس وصول کروایا گیا۔ انسپیکٹر آمنہ رشید نے کہا کہ جی زمان پاک رہائش گاہ پر 36 لاکھ روپے کا ٹیکس واجب الادا ہے، تو اس چیز کا نوٹس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہ بھی آ گیا۔ تو پہلے تو ایف آئی آر وغیرہ تو کٹ ہی رہی تھی، اب یہ ٹیکس کے نوٹسز بھی جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ رات کو ایک کارروائی ہوئی ہے، اور نامعلوم افراد کی جانب سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ان کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند افراد آتے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر، اور ان میں سے 2 افراد اترتے ہیں، ان کے گھر کے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد نظر آتا ہے کہ کوئی چیز اندر پھینکتے ہیں۔ بعد میں جو اس کی تصویریں اور فوٹیج سامنے آئی ہے، اس کے اندر پلاسٹک کی بوتل کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریپنگ ہوئی ہے، اور اظہر صدیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ پیٹرول بم تھا جو میرے گھر کے اندر پھینکا گیا، اور ظاہری بات ہے وہ پھینکا گیا، لیکن میرے خیال میں وہ پھٹ نہیں سکا، وہ تو ہے یہ بھی پلاسٹک کی بوتل۔ پلاسٹک کی بوتلوں کے اوپر جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے، ان کی پارٹی کی جانب سے، جب آپ کو یاد ہوگا زمان پاک کے باہر جب وہ کاروائیاں ہو رہی تھی، تو پولیس نے اس وقت جو ہے ایک سیمپل دکھایا تھا اس کا کہ دیکھیں جی اس طرح کے پیٹرول بم جو ہیں وہ یوز ہوئے ہیں، تو پی ٹی آئی نے اس وقت جو ہے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ جی پلاسٹک کی بوتل میں کس طرح پیٹرول بم بن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے کچھ ایسی ہی چیز پھینکی گئی اور وہ نہیں پھٹی۔ تو سب سے میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اظہر صدیق صاحب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے گھر پر فائرنگ بھی ہوئی ہے اور 3 خول بھی ملے ہیں، یہ بھی اس بات کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ تو دس از ویری انفارچونیٹ اف دس از ہیپنڈ، مطلب ظاہری بات ہے کسی کو بھی اس طرح انٹیمیڈیٹ کرنا یا تھریٹ کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ دس از اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ۔ اچھا جی، اب آ جائیے اس معاملے کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور معاملہ ہے سپریم کورٹ پروسیجر بل، جس کے اوپر تمام قانون دانوں کی نظریں تھیں آج کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو اس میں جناب 8 رکنی بینچ جو ہے وہ تو بنایا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کاروائی سے پہلے ذرا حکومت کی جانب سے سٹانس جو ہے آج صبح آ گیا، اور انہوں نے اس 8 رکنی بینچ کے قیام کو جو ہے پوری طرح اس کو مسترد کر دیا۔ اس کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس نوعیت کا اقدام پاکستان اور عدالت کی تاریخ میں اس سے قبل پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی ساکھ ختم کرنے، انصاف کے آئینی عمل کو بے معنی کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، جس کو لیڈ جو ہے وہ وزیر قانون اعظم نذیر تالڑ صاحب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کی تقسیم سے حکومت میں شامل جماعتوں کے موقف کی پھر تائید ہوئی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے کوئی جج بینچ میں شامل نہ کرنا بھی افسوسناک ہے۔ حکمراں جماعتیں اس اقدام کو پارلیمان اور اس کے اختیار پر شب خون قرار دے رہی ہیں، اس اقدام کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ حکمراں جماعتوں کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارلیمان کا اختیار چھیننے اور اس کے دستوری دائرہ کار میں مداخلت کی کوشش کی مزاحمت کی جائے گی۔ آئین پاکستان کی روشنی میں پارلیمان کے اختیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ متنازع بینچ کی تشکیل سے نیت اور ارادے کے علاوہ آنے والے فیصلے کا بھی واضح اظہار ہو جاتا ہے۔ بل کو سماعت کے لیے مقرر کرنے سے نیت اور ارادے کے علاوہ آنے والے فیصلے کا بھی واضح اظہار ہو رہا ہے۔ اچھا، اس ساری چیز کے اندر جو کچھ حکومتی سائٹ سے کچھ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے اس 8 رکنی بینچ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ویسے تو ابھی ظاہری بات ہے ابھی کاروائی کا آغاز ہوا ہے، لیکن اگر اس کو ریجیکٹ کر دیا تو حکومت پھر اس کے اوپر دوبارہ کاروائی کرے گی، اور یہ پروسیجر جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مطلب یہ مجھے کچھ جو فیلرز آ رہے ہیں حکومتی سائٹ سے وہ یہ ہیں۔ تو انہوں نے بھی، حکومت والی سائڈ نے بھی جو ہے اپنا ایک پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ مطلب میں جس طرح آپ کہہ رہا ہوں نا، ایک ہیڈ آن کولیشن کی اب صورتحال بالکل کلیئر کر واضح ہو گئی ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات کی وجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات ہم نے جو سنا تھا، میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، لیکن جتنا بھی تجربہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو کچھ سیکھا ہے، ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ ججز کی جانب سے ان کے اوپر ہلکا سا ایک چھینٹا بھی نہیں آنا چاہیے اس بات کا کہ جیسے
ان کا کوئی مائنڈ میک اپ ہوا ہے یا ان کی کوئی سائڈ یہ لوگ لے رہے ہیں یا جان بوجھ کے کوئی ہم خیال بینچ بن رہا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، بہت زیادہ. بٹ دیز آر ان دا گڈ ایئرز، آج سے چند سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اب جو صورتحال بن گئی ہے وہ جس طرح ایک کیس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے ایکچولی یہ کہا بھی کہ جی میں نے جو بینچ بنایا ہے اور اس کے اندر مظاہر علی نقوی صاحب کو جو میں نے بٹھایا تو اس کے میں نے ایک پیغام بھی دینا تھا. تو اب وہ پیغام اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک پیغام تو ظاہری بات ہے اس کو اس طرح بھی پرسیو کیا جا سکتا ہے، کر لو جو کرنا ہے. تو میرے ساتھ تو یہ جج صاحب بیٹھے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پریشر میں آ جائیں گے تو ہم نہیں آئیں گے، یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ. ڈپینڈز نا وہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو لک ایٹ آل دس، تو آپ کی مرضی ہے. تو یہاں پہ کلیئر کٹ ان 8 ججز کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا ہوا ہے. اور حکومت کی ہی اس میں بڑے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت کی ہی جانب سے جو قانون سازی کی جا رہی ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ 8 رکنی بینچ بنتا ہے. اچھا پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق چیف جسٹس کی پاورز کے ساتھ ہے، سو موٹو پاورز کے ساتھ ہے. اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک اگر آپ اس کو کہیں کہ جی یہ کلیش آف انٹرسٹ آتا ہے اور یہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے اس چیز کو کہ چونکہ یہ چیف جسٹس کی پاور سے تعلق رکھتا ہے تو شاید چیف جسٹس کو تو خود نہیں بیٹھنا چاہیے اس بینچ کے اندر کیونکہ انہی کی پاور سے ریلیٹڈ ہے. لیکن چیف جسٹس اس بینچ کے اندر شامل ہیں اور لیکن یہ بھی بات بتانا ضروری ہے کہ ہے استحقاق چیف جسٹس کا، مطلب بینچ کس طرح بنے گا، کیا کس طرح نہیں بنے گا، ابھی تک جب تک یہ قانون نہیں بن جاتا، اپروول نہیں آ جاتی پریزیڈنٹ کی جانب سے یا 10 دن نہیں گزر جاتے، تب تک ابھی تک چیف جسٹس کے پاس ہی اختیار ہے. تو ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے بنا لیں، 8 رکنی بینچ بنا لیں. اچھا جی اب ذرا وہ اس پریس کانفرنس میں آتے ہیں، اعلامیہ تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، پریس کانفرنس کی طرف آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی بل ابھی نہیں بنا اور 8 رکنی بینچ بنا دیا گیا. تمام جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ فل کورٹ بنایا جائے، عجلت میں درخواست دائر ہوئی اور بینچ بنا دیا گیا. ہمیں ایک سپریم کورٹ چاہیے، ہم 2 سپریم کورٹس کی بات نہیں کرتے. ادارے میں تقسیم کا تاثر روز بروز عیاں ہوتا جا رہا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ آج بینچ تحلیل کر دیا جائے گا، جو کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے کیونکہ پریس کانفرنس اس سماعت سے پہلے تھی، سماعت بھی تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی سماعت تھی، اس سے پہلے کی بات ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی بل ابھی پارلیمنٹ کے پاس ہے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، کیا آپ پارلیمنٹ کو اپنے اختیار سے روکنا چاہتے ہیں؟ ہم ساری جماعتوں نے پارلیمنٹ کے اختیار کے لیے جدوجہد کی ہے، آج یہ بینچ بنا کر پارلیمان کے اختیار کو روکنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ قبول نہیں ہے. کامران مرتضیٰ صاحب جو JEIFA سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے کیس کے فکس کرنے پر بھی حیرانی ہوئی اور بینچ کے ممبران پہ بھی، جو کیسز ہم نے جنوری میں فائل کیے تھے ان پر ابھی تک نمبر بھی نہیں لگے. دوسری جانب ابھی قانون بھی نہیں بنا اور کیس فکس ہو گیا. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 سے متعلق بینچ کی تشکیل اور مقدمے کو اجلت میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے اقدام کو افسوسناک قرار دیا ہے اور آج ملک بھر میں ہڑتال کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے. اچھا یہ جو ہڑتال کی کال ہے یہ بھی جو ہے وہ بڑی مکسڈ ریاکشنز ہیں، مطلب کچھ دھڑے جو ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے بالکل اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے یہ آیا کہ جی اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کئی وکلا پھر بھی جو ہے وہ آئے وہاں پہ کورٹس کے اندر، وہاں پہ پھر بھی پیش ہوئے. سو اس کے اوپر جو ہے ایک مکس ریاکشن ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اسی سلسلے میں ایک پٹیشن آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ دائر ہوئی تھی اور اس کے اندر اس بل کی کاپی نہیں لگی ہوئی تھی تو اس کو ادھر ہی ریجیکٹ کر دیا گیا، تو وہ تو وہیں پہ فارغ ہو گیا. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ بھی ہے. اب آ جائیں اس کیس کی سماعت کے اوپر کہ کورٹ روم کے اندر ایکچولی کیا کچھ ہوا ہے. اس میں جناب بیسیکلی 4 درخواستیں جو ہے وہ فائل کی گئی تھیں جن کو کلب کیا گیا اور اس کے اوپر سماعت ہوئی. 8 رکنی بینچ میں نام دوبارہ لے دیتا ہوں. جسٹس عمرتا بندیال چیف جسٹس ہیڈ کر رہے ہیں اس کو، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اظہر حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید اس بینچ کے اندر شامل ہیں. اچھا اس کے آغاز پہ درخواست گزار راجہ عامر صاحب جو ہیں ان کے وکیل امتیاز صدیقی صاحب نے دلائل دیے. یہ امتیاز صدیقی صاحب مریم نواز کے خلاف جو کیس چل رہا تھا اس کے اندر بھی وکالت کر چکے ہیں، تو وہ یہاں پہ بھی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن انتخابات کروانے پر آمادہ نہیں ہے. عدالت کو انتخابات نہ کروانے پر خود نوٹس لینا پڑا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کروانے کا حکم دیا. آئین پر عمل کرنے کے عدالتی حکم کے بعد مسائل زیادہ پیدا کیے گئے. عدالت اور ججز پر ذاتی تنقید کی گئی. وزراء اور ارکان پارلیمنٹ اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا مجوزہ قانون سازی سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی. بل کے تحت از خود نوٹس اور بینچز کی تشکیل کا فیصلہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ بل قانون بننے کے لائق ہے. تو یعنی وہ خود بھی یہ مانتے ہیں کہ قانون ابھی بنا نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بننے کے لائق ہے. انہوں نے کہا کابینہ کی جانب سے بل کی توثیق کرنا غیر قانونی ہے. بل کابینہ میں پیش کرنا اور منظوری دونوں انتظامی امور ہیں. بل کو اسمبلی میں پیش کرنا اور منظوری لینا بھی غیر آئینی ہے. سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. انہوں نے کہا چیف جسٹس کے بغیر سپریم کورٹ کا کوئی وجود نہیں.
چیف جسٹس کی تعیناتی سے ہی سپریم کورٹ مکمل ہو کر کام شروع کرتی ہے. چیف جسٹس کے بغیر دیگر ججز موجود ہوں بھی تو عدالت مکمل نہیں ہوتی. چیف جسٹس کا آفس کوئی اور جج استعمال نہیں کر سکتا. چیف جسٹس کا دفتر 2 سینئر ججز کے ساتھ کیسے شیئر کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ ایکچولی ان کا آفس شیئر کرنے کی بات نہیں ہو رہی, اس پاور کو شیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک وکیل کے دلائل ہیں. انہوں نے کہا جی عدلیہ کی آزادی پر سپریم کورٹ کئی فیصلے دے چکی ہے. ریاست کے ہر ادارے کے اقدامات کا سپریم کورٹ جائزہ لے سکتی ہے. سپریم کورٹ قاسم سوری کیس میں قرار دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے. ماضی میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ بل کو پاس ہونے سے نہیں روکا جا سکتا. بل پاس ہو جائے تو عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق صدر کی منظوری سے پہلے بھی مجوزہ ایکٹ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی وہ جو آرگومنٹ دی جا رہی ہے کہ جناب ابھی یہ قانون بنا نہیں ہے تو اس کو پہلے کس طرح, تو اس کے اوپر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جی بے شک اگر وہ اپروو نہ بھی ہوا تب بھی اس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے. اچھا, چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس کو جلد دوبارہ مقرر کیا جائے گا. جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی. ججز کی دستیابی کو مدنظر رکھ کر جلد سماعت کے لیے مقرر کریں گے. امتیاز صدیقی صاحب نے کہا جی کوئی مقدمہ 10 رکنی بینچ سنے تو اپیل کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ کیا سینئر ججز کے فیصلے کے خلاف جونیئر جج اپیل سن سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ تمام ججز برابر ہوتے ہیں. جسٹس منیب نے پوچھا کہ جی موجودہ کیس میں عدالت سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو امتیاز صدیقی صاحب نے کہا جی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر غیر آئینی قرار دے. موجودہ کیس میں بل کی منظوری سے پہلے سے مراحل کا بھی جائزہ لینا چاہیے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں. عدلیہ کی آزادی اہم معاملہ ہے. ممکن ہے اس درخواست پر عدالتی معاون مقرر کریں. ہم آج کی سماعت کا آرڈر بعد میں جاری کریں گے. آئندہ ہفتے 4 ورکنگ ڈیز ہیں. ججز کے ساتھ مشاورت کروں گا کہ آئندہ سماعت کب ہوگی, کیونکہ ججز کے روسٹرز کو بھی جو ہے انہوں نے دیکھنا ہے. کیونکہ 8 رکنی بینچ جب بنتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ 8 ججز کا دیگر کام پھر رک جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اور بھی تو کیسز ہوتے ہیں نا ان کے پاس مختلف روسٹرز کے اندر, تو وہ کام پھر رک جاتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے روسٹر کو دیکھ کے جو ہے پھر فیصلہ کروں گا. لیکن اب کہانی جو ہے نا وہ اگلے ہفتے کے اوپر چلی گئی ہے. تو ایک معاملہ یہ ہے. اچھا جی, فواد چودھری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی حکومت کسی قانون میں ترمیم چاہتی ہے تو بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم کرنے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. حکومت آئین پر ججز کی علمی بنیادوں پر تقسیم کو سیاسی تقسیم بنانا چاہتی ہے جو ناقابل قبول ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے فنڈ دینے کا بل جو ہے مسترد کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں 10 تاریخ کو اسحاق ڈار صاحب نے یہ بل جو ہے وہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر پیش کیا تھا, اور میں نے آپ کو اسی وقت یہ کہا تھا کہ بیسیکلی کام یہ ڈل رہا ہے کہ اس کو بل کو یہاں پہ بھیج کے تو یہ کہہ دیا جائے کہ جناب دیکھیں پوری پارلیمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, تو پیسے انہوں سے کس طرح دیے, پیسے ہم دے نہیں سکتے. تو اس کے بعد اس کو کمیٹی میں بھیجا گیا تو کمیٹی نے آج اس کو بالآخر مسترد کر دیا ہے. چیئرمین جو ہے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ قیصر احمد شیخ صاحب, ان کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا اور متفقہ طور پہ اس منی بل کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ یہاں پہ موجود تھیں. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان IMF کے سخت پروگرام میں ہے, ہمیں فنڈز کی قلت اور بھاری خسارے کا سامنا ہے. ہمارے پاس مختص بجٹ کے علاوہ اضافی فنڈ دستیاب نہیں ہے. اضافی فنڈ فراہم کیے تو یہ IMF پروگرام سے تجاوز ہوگا. IMF کے ساتھ طے شدہ خسارے تک محدود رہنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک یہ ذرا میں IMF سے ریلیٹڈ بھی آپ کو ایک خبر دے دوں. اب تک کی اطلاع کے مطابق ایکسپریس ٹریبیون نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ ابھی تک IMF کے ساتھ ہمارے سٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہے اس کی طرف کوئی ابھی تک اشارے نہیں گئے ہیں. اور IMF کی جانب سے خاص طور پہ اس بات کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیٹرول کے حوالے سے جو سبسڈی نکالی تھی نا حکومت نے کہ جی وہ ان کو پیٹرول سستا ملے گا تو ان کو مہنگا ملے گا, یعنی موٹر سائیکل والوں کو سستا ملے گا اور گاڑی والوں کو مہنگا ملے گا. IMF کو اس کے اوپر بھی بہت سخت اعتراضات ہیں اور فی الحال کسی قسم کا بریک تھرو جو ہے وہ نہیں لگ رہا کہ ابھی آ رہا ہے. لیکن البتہ مارکیٹس نے آج اچھا ریاکٹ کیا ہے. مارکیٹ اسٹاک مارکیٹ جو ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 40,000 کی سطح کے اوپر ہی یہ ٹریڈ ہوتی ہوئی دکھائی گئی, اور ڈالر بھی جو ہے وہ آج 3 روپے دوبارہ نیچے ڈراپ ہوا. کل اس کے اوپر گیا تھا لیکن 285-86 کے اوپر جو ہے اب دوبارہ نیچے آیا ہے. سو ایک بڑی والیٹیلٹی نظر آ رہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں بھی اور ڈالر پرائس کے اندر بھی, دونوں کے اندر والیٹیلٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک کیس, اس کی بھی سماعت ہوئی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں. دوران سماعت پروسیکیوٹر نے اسلحہ برآمدگی کے لیے ملزم کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. بابر روان صاحب نے اس کی مخالفت کی جو ان کے وکیل ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے. عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا آپ 2 دن سے کیا کر رہے تھے؟ تو تفتیشی افسر نے کہا جی علی امین گنڈاپور کا وائس میچ کرا لیا ہے ہم نے. عدالت نے جو ہے اس کے بعد مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور 3 روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا بھی جو ہے وہ مسترد کر دی گئی. بھگکر پولیس وہاں پہ آئی ہوئی تھی کہ جی اسی بھی لے کے جانا ہے. وہ آپ کو پتا نا یہاں پہ اب جس طرح بھی لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو فٹ بال بنایا جاتا ہے, مختلف عدالتوں کے جو ہے ان کو چکر لگوائے جاتے ہیں. تو بھگکر پولیس بھی آئی ہوئی تھی لیکن ان کو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو ذرا ہمارے حوالے کریں
لیکن وہ نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جانب سے جلاؤ گھراؤ اور ذل شاہ قتل اور پولیس تشدد تینوں کیسز میں عبوری ضمانتوں کی درخواست ہوئی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، تو جس میں دوران سماعت عمران خان کے وکیل نے جلاؤ گھراؤ کے مقدمے سے عبوری ضمانت کی درخواست جو ہے وہ واپس لے لی. جے آئی ٹی کے سربراہ نے عدالت میں بتایا کہ جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں عمران خان کی گرفتاری اب ہمیں مطلوب نہیں ہے. عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ جی ہم نے تفتیش جوائن کر لی ہے. دوران سماعت جج نے کہا کہ جی حمیدہ کمار اور عمران خان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. حمیدہ کمار اور عمران خان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جو ریلیف عمران خان کو دوں گا وہی حمیدہ کمار کو بھی دوں گا. میرے لیے دونوں برابر ہیں. بیسکلی یہی کہ جی کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. یہ بیسکلی اس کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب، ان کی نااہلی کے خلاف آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں اپیل کے اوپر انہوں نے اپیل دائر کی تھی جو ان کی نااہلی ہوئی تھی، تو وہ اس پہ سماعت ہوئی. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کی سزا پر حکم امتناع دینے کی درخواست مسترد کر دی. اسٹے لینا چاہ رہے تھے کہ مجھے کسی طرح اسٹے مل جائے، تو وہ اسٹے جو ہے نہیں ان کو مل سکا. چیف جسٹس نے کہا کہ جی سابق وزیر اعظم نے معذرت نہیں کی ہے. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اگر توہین ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ایوان اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ججز کو نکال دوں گا. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ایک چپڑاسی کو بغیر پروسیس کے نہیں نکال سکتے. اسمبلی قانون بناتی ہے، ہم صرف اس کی تشریح کرتے ہیں. ویسے یہاں پہ بھی یہی امپورٹنٹ پوائنٹ سپریم کورٹ میں جو 8 رکنی بینچ ہے، قانون انہوں نے بنایا، تشریح یہاں پہ اب دیکھیں کس طرح ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا، تنویر الیاس صاحب کے وکیل نے کہا جی میرے موکل کو وضاحت کا موقع نہیں دیا گیا. آئین ہر شہری کو خود پر لگے الزامات کا جواب دینے کا موقع دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ اگر یہ توہین ہے تو معذرت کرتے ہیں. وہ ویسے بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، مان لیا کہ انہوں نے ہی یہ کہا. جج بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی توہین کی کارروائی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ جب ایک شخص تسلیم کر لیتا ہے کہ الفاظ بھی اس کے ہیں اور توہین بھی ہے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے. ہم اس وقت اپیل نہیں سن رہے، ہم ابھی یہ سماعت کر رہے ہیں کہ یہ اپیل قابل سماعت بھی ہے یا نہیں. تو مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے ابھی یہ کہانی چل رہی ہے. تو تنویر الیاس صاحب کے لیے زیادہ ابھی تک اچھی خبریں نہیں ہیں. اب آ جائیں اس خبر کی طرف جو میں نے آپ کو ویلاگ کے شروع میں کہا تھا کہ مریم نواز کا وہ جو ایک لیکڈ جو کلپ تھا اس کے حوالے سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر صرف اپنا ایک دفعہ ایک پوائنٹ آف ویو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے مزید اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کی انویسٹیگیشنز کر رہے تھے اور میں جب تک کوئی ٹھوس اس کے اوپر بات کے اوپر نہیں پہنچتا، بہت سے ویلاگرز نے، لانڈے لپاڑوں نے، پی ٹی آئی سے خاص طور پہ تعلق رکھنے شہباز گل صاحب نے کافی اس کے اوپر جو ہے وہ بول چال کی. میں نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بیٹھ کے اس کو ٹریس کر رہے تھے. ٹریس ہم نے آپ سمجھ لیں کہ کر لیا، کافی حد تک ہم نے ٹیکنیکل انالیسز نکال کے اس چیز کو ٹریس کر لیا ہے. میں خاص طور پہ اس سارے معاملے کے اندر کہ جہاں تک ہم یہ اس کھرے تک پہنچے ہیں، میں اپنی ٹیم جو میری باقی ٹیم ہے میں اس کو داد دینا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، آپس میں کوآرڈینیٹ کیا. اٹ واز اے بریلینٹ ٹیم ایفرٹ کہ ہم کس طرح یہ وہاں تک پہنچے ہیں. بندہ کون ہے، بندے کا کیا بنا ہے، یہ ساری تفصیلات میں بڑی ڈیٹیل سے اگلے ویلاگ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ ابھی ذرا ٹائم کافی ہو گیا ہے. اس کو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کس طرح بیٹھ کے کھرا نکالا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس دوران پچھلے 2-3 دن کے اندر جو ہے، میں چند اینکرز کو بھی دیکھ رہا تھا، چند نے سپورٹ کیا، چند نے میرے حق میں ویلاگز کیے، چند نے مخالفت میں کیے. سب کا شکریہ، سب کا شکریہ. جس نے مخالفت کی، جس نے حق میں کیا، سب کا شکریہ. جواب میں نے کسی کو نہیں دیا تھا، تھوڑا سا جواب ضرور دوں گا اگلے ویلاگ میں. میرا پوائنٹ آف ویو بھی ذرا آپ کو سننا چاہیے. تو اگلے ویلاگ کو دیکھنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.